كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم وذكر الآية إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وجاء في آية أخرى إن الله مع الصابرين۔ محترم حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں العقیدۃ الواسطیہ کے سلسلہ وار دروس کا یہ حصہ ہے۔ سابقہ درس میں اللہ رب العالمین کی صفت استوا کو دلائل کی روشنی میں ثابت کیا گیا تھا، اور اس ضمن میں مختلف دلائل بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھا لیا جانا، اور اسی طریقے سے فرعون کا یہ کہنا کہ میرے لیے محل بناؤ تاکہ میں آسمان میں جھانکوں کہ موسیٰ کا الہ کہاں۔ یہ دو واقعات یا دو آیتیں ہم نے اللہ رب العالمین کے صفت علو، بلند و بالا ہونے کو ثابت کرنے کے ضمن میں پیش کی تھی۔ ایک عام آدمی بھی اللہ رب العالمین کے صفت علو کو بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، ہر جگہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اور اس کے لیے ایک آسان سی دلیل ہر شخص جس کو سمجھ سکتا ہے وہ یہ ہے، آپ نے ابھی نماز پڑھی، سجدے میں آپ نے کیا پڑھا؟ سبحان ربی الاعلی۔ اعلیٰ کا معنی کیا ہوا؟ علو، بلند، اونچا۔ یہ دلیل کافی کہ اللہ رب العالمین بلند ہے، اعلیٰ۔ بہرکیف آج کے موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں کے چند حصے میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ شیخ الاسلام نے یہاں پر اللہ رب العالمین کی صفت معیت کو ثابت کیا ہے، کیونکہ کسی بندے کے ذہن میں یہ اشکال آ سکتا ہے کہ جب اللہ اوپر ہے تو دور ہے، اور جب دور ہے تو ساتھ نہیں ہے۔ تو کہا کہ اس کے فوراً بعد صفت معیت کو ثابت کیا، اللہ اوپر ہے اور تمہارے ساتھ بھی ہے۔ اس کے لیے دلیل جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ جو ساتھ ہے تو کس طرح ہے، ورنہ پھر وہی بدعقیدگی آ جائے گی کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر ساتھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ساتھ مجھے اور آپ کو ہے اور اس کائنات کو جو ہے، وہ اس کے علم کے ذریعے سے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے سے معیت کو ثابت کر رہا ہے۔ اللہ کا ساتھ اس کی نگرانی کے ذریعے، اللہ کا ساتھ اس کے زیر تحت جو بھی کام ہوتے ہیں سب اس کی زیر نگرانی ہوتے ہیں۔ تو یہ ساتھ ہے، اس کو کوئی ذاتی طور پر ثابت نہ کرے، یعنی کہ اللہ ساتھ ہے تو کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی ذات سے ساتھ، ذات سے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ اپنی ذات سے تو عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ ہمارے ساتھ، جیسا کہ وہ ہجرت کا بہت مشہور و معروف واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ راشد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب سفر ہجرت پر نکلے، غار میں جب انہوں نے پناہ لی، اہل مکہ تلاش کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول کو، ابو بکر کو گرفتار کر لیں، پکڑ لیں اور آپ کو قتل کر دیا جائے۔ تو ایسے عالم میں وہ تلاش کرتے کرتے اس غار کے یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، اور گھبرا کر کے جب ان کے قدم نظر آ رہے تھے، نیچے سے دیکھا قدموں کی آہٹ بھی سنائی دے رہی ہے، وہ بھی نظر آ رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خوف کا اظہار کیا۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا ما رأیک باثنین
اللہ ثالثہما، ان دونوں کے بارے میں اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کے علم میں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو سورۃ التوبہ میں اس طرح پیش کیا، اذ یقول لصاحبہ، کہ جب نبی نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مغموم نہ ہونا، افسردہ نہ ہونا، یقیناً اللہ کا ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ تسلی دی۔ تو معیت کی باطل تعویل نہ کی جائے، کیونکہ اس کو سمجھنے کا ایک دوسرا راستہ یہ بھی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر افسانوی کتب کا مطالعہ کریں گے آپ، تو اس میں جو جیسے عام طور سے سفر نامہ ہوتا ہے، تو سفر نامہ میں سفر کرنے والا یہ لکھتا ہے کہ رات کی چاندنی تھی، ہم سفر کر رہے تھے، ہم آگے آگے بڑھ رہے تھے تو چاند بھی ہمارے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ چاند ہمارے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا کیا مطلب؟ چاند تو وہ آسمان میں لگا ہوا ہے، ہمارے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا کیا مطلب؟ یعنی کہ اس کی روشنی، ہم اس کو دیکھ رہے تھے، وہ ہم کو دیکھ رہا تھا، اس کا ساتھ ہے ہمارے ساتھ۔ یا پھر ایک اور طریقے سے ایک شخص کی طاقت، قوت یا پھر اس کی اہمیت، اس کے اثر و رسوخ کو دنیاوی اعتبار سے ثابت کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ معمولی آدمی نہیں ہے، بڑے بڑے لوگوں کا ساتھ۔ اس کا کیا معنی ہوا؟ وہ تمام بڑے لوگ اس کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ وہ طاقت، قوت اور ان کا سہارا، سپورٹ، یہ تمام چیزیں جو ہے اس کو ملنے والی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جو اپنے آپ کو عرش پہ ثابت کیا، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ ہے، تو یہ ساتھ علم اور قدرت کے ذریعے سے ہے، ذات کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اسی واسطے یہ جو آیتیں آپ کو مل رہی ہے کہیں پر بھی وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس آیت کے ابتدا میں دیکھو یا اس آیت کے انتہا پر دیکھو، تدبر، غور و فکر کے ذریعے سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ اپنی معیت کا ذکر کرنے کے فوراً بعد علم کا ذکر کرتا ہے۔ فوراً کہیں پہ بھی آپ کو ایسی آیت نہیں ملے گی، اللہ نے صرف معیت کو ثابت کیا اور اس کے بعد اللہ کے علم کا ذکر نہ۔ اس واسطے اہل علم نے کہا کہ یہاں پر جو معیت بندوں کو حاصل ہو رہی ہے وہ معیت علم اور قدرت کے ذریعے سے، اور اس سلسلے میں بے شمار جیسے میں نے عقلی دلائل بھی دیے، قرآن کے بھی دلائل دیے، تو کسی کے ذہن میں یہ شک نہ آئے اللہ اوپر ہے تو ساتھ نہیں ہے، اللہ اوپر ہے، اللہ ساتھ ہے، لیکن علم اور قدرت کے ساتھ۔ اس کے بعد شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اللہ رب العالمین کی ایک اہم صفت کا اثبات کیا، وہ ہے صفت کلام، کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ بات کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا کہنا، اللہ کا بولنا، اللہ کے ارشادات و فرمودات، تو ہم اس کو ہمارے بولنے کی کیفیت پہ قیاس نہ کریں۔ جیسے ہم بولتے ہیں، منہ میں زبان ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، الفاظ، آواز دوسرے تک پہنچنا، یہ جو چیزیں ہمارے ساتھ منسلک ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے بولنے کو ثابت نہ کریں۔ اللہ کلام کرتا ہے، لیکن کیسے کلام کرتا ہے اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ متکلم ہے، کلام کرنے والا ہے، لیکن اس کی نوعیت اور کیفیت ہمارے جیسی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی ایک آیت کو پیش کیا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کون کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد صفت کلام کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور دلیل پیش کی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو لقب دیا گیا ہے وہ ہے کلیم اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
کوہ طور پہ بلا کر کے ان سے بات کی تھی، تو کہا کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا تھا۔ تو اب جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا جو کلام ہے اللہ کرتا ہے، اور ہمیں مخلوقات کے کلام پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت اہم قاعدہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ میری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں یہ بنائے ہوئے ہیں، تو یہ میں مخلوق، آپ سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، یہ ہمارے کلمات مخلوق ہیں، کیونکہ ہم اسے بنا کر کے بھیج رہے ہیں، جبکہ کلام کرنا اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کے بول ہیں، اللہ کے کلمات ہیں، اور یہ مخلوق ہے، یہ مخلوق کیسے ہو جائے گی؟ کیونکہ اللہ خالق ہے، مخلوق کوئی حصہ، کوئی صفت اس کی مخلوق نہیں ہے، وہ فقط خالق ہے۔ کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جو اللہ کے لیے کسی نے بنائی ہے۔ تو لہذا اگر اللہ کلام کر رہا ہے تو یہ کلام کرنا اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں۔ اب اس کے لیے بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوا۔ آپ اگر تاریخ پڑھیں گے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی، کہ کس طریقے سے خلافت بنو عباسیہ میں فتنہ فساد مچا تھا اسی مسئلے کو لے کر کے کہ قرآن مخلوق ہے یا اللہ کا کلام، قرآن مخلوق ہے یا اللہ رب العالمین کا صفت کلام ہے۔ مخلوق آپ کے جیسے میرے جیسا معاملہ ہو جائے۔ تو صحیح عقیدہ یہی تھا کہ قرآن غیر مخلوق ہے، کیونکہ اللہ جو بولے وہ مخلوق نہیں، وہ صفت ہے، تو صفت مخلوق نہیں ہو سکتی، ورنہ اللہ تعالیٰ کی شان میں تنقیص لازم آ جائے کہ بعض حصوں پر، بعض صفات پر اللہ خالق ہے اور بعض پر مخلوق ہے۔ اور اس سلسلے میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی عمدہ دلیل پیش کی، جادو سے بچنے کے لیے یا اسی طریقے سے موذی جانور کے نقصان سے بچنے کے لیے ایک مسنون دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اب اس کے ترجمے پر آپ غور کریں گے تو پورا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں، اعوذ بکلمات اللہ التامات، اللہ کے کلمات کے ذریعے سے، من شر ما خلق، کہ اللہ مجھے محفوظ کر لے، میں اللہ کے کلمات کی پناہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے بچا لے اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ تو دیکھیں کلمے کا لفظ الگ ہے، اللہ کا کلمہ یہ الگ ہے، من شر ما خلق، جس کو پیدا کیا گیا اس کے شر سے بچا لے، تو یہ الگ ہے۔ تو اللہ کا کلام یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کے کلام سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کا کلام یہ مخلوق ہے تو پھر تو شرک ہو گیا، کیونکہ آپ اللہ کے کلمات سے پناہ طلب کر رہے ہیں، گویا کہ مخلوق سے پناہ طلب کر رہے ہیں۔ یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کا کلام کیا ہوا؟ یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت سے پناہ طلب کی جا سکتی ہے۔ جیسے اللہ رحمان ہے، اللہ رازق ہے، تو کوئی آدمی دعا میں اس چیز کو شامل کر سکتا ہے، تو رزاق ہے، مجھے رزق عطا کر، تو رحمان ہے، مجھ پر رحم کر، تو عادل ہے، مجھ پر ظلم و جبر ہو رہا ہے تو انصاف کر۔ تو اللہ کی صفات کا واسطہ لے کے دعا کیا جا سکتا ہے۔ تو جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کا کلام ہی مخلوق ہو گیا، تو کیا مخلوق سے دعا طلب کی جا سکتی ہے؟ بھئی دعا تو خالق سے کی جائے گی، مخلوق سے کیسے کی جائے؟ شیخ الاسلام نے اس کو ثابت کیا، کہا کہ
صفت کلام یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ اسی واسطے یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ بار بار یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ غیر اللہ کی قسم نہ کھائی جائے، صرف اللہ کی قسم کھائی جائے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر اللہ کے علاوہ کی آپ قسم کھائیں گے تو وہ شرک کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ جیسے ہمارے یہاں رائج ہے، کوئی ماں باپ کی قسم کھاتا ہے، کوئی رسول کی قسم، کوئی مسجد کی قسم، کوئی جمعہ کے دن کی قسم، بہرحال تو مختلف طریقے سے جہالت عام ہونے کی وجہ سے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے قرآن کی قسم، تو کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ قرآن کی قسم، تو کیا اس طرح قسم کھانا جائز ہے؟ جائز ہے، کیونکہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت سے قسم کھائی جا سکتی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول مختلف صفات کے ذریعے سے قسم کھاتے تھے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیر دینے والے، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ تو دلوں کو پھیر دینا یہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بندے کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، اللہ جیسے چاہے اس کو پھیر دے۔ تو اللہ کے رسول اس صفت کے ذریعے سے دعا کرتے تھے کہ میرے دل کو نہ پھیرنا، دین پر ثابت قدم رکھنا، میرا دل ادھر ادھر نہ جائے، دین پر جمع رہے، اڑا رہے۔ تو یہ اللہ کی صفت ہوگی۔ تو صفت کے ذریعے سے دعا کی جا سکتی ہے، اللہ کی صفت کے ذریعے سے قسم کھائی جا سکتی ہے۔ یہ 2 صفات آج کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، انشاءاللہ آئندہ تفاصیل آگے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔